پھر انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ستکون فتنہ صماء بکماء عمیاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب فتنے ہوں گے گونگے بہرے اندھے. ایک مطلب بتایا گیا تھا کہ ایسے فتنے کے زمانے میں کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، مظلوم کی حمایت میں کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. دوسرا مطلب ہے فتنے والے لوگ گونگے اندھے بہرے ہوں گے. فتنے والے 15 لوگ گونگے اندھے بہرے ہوں گے، یعنی وہ 15 لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ کوئی حق بات بولنی نہیں، کوئی حق بات سننی نہیں، کوئی حق بات دیکھنی نہیں. تو اصحاب مراد ہے کہ فتنے والے لوگ بہرے گونگے اندھے ہو جائیں گے. جیسے قرآن میں بھی کافروں کے لیے آیا سمم بکمن عمیون، تو وہاں یہی مطلب لیا جاتا ہے کہ آنکھ تو سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے، لیکن حق بات سنتے نہیں، حق بات بولتے نہیں، حق بات دیکھتے نہیں. وہی معنی یہاں بھی لیا جائے گا. بہرے کا مطلب کیا؟ واعظ و نصیحت سننا گوارا نہیں کریں گے. گونگے کا مطلب ہو گیا، بہرے کا مطلب واعظ و نصیحت سننا گوارا نہیں کریں گے. اندھے کا مطلب صحیح بات وہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، صحیح سچی حق بات دیکھنا پسند نہیں کریں گے. من اشرف لہا، جو شخص اس فتنے کو جھانکے گا، اس فتنے کی طرف متوجہ ہوگا، اس فتنے کے قریب جائے گا. یہ تینوں ترجمے برابر ہے. فتنے کے قریب جانا، فتنے کو دیکھنا جھانکنا، فتنے کی طرف متوجہ ہونا. استشرفت لہ، تو فتنہ اس کے قریب آ جائے گا، فتنہ اس کے قریب آ جائے گا. یعنی جو بھی فتنوں سے قریب جائے گا فتنہ اس کو پکڑ لے گا، جو فتنوں کی طرف متوجہ ہوگا فتنہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جو فتنے کو دیکھے گا فتنہ اس کو لگ جائے گا. وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ، اور زبان درازی کرنا، زبان درازی کرنا فتنوں کے زمانے میں تلوار کے وار کی طرح ہوگا. یعنی فتنے کے زمانے میں زبان کی تاثیر تلوار سے بھی زیادہ ہو جائے گی. تلوار سے اجتماعی انفرادی کوئی مرے گا تو فتنوں سے پوری قوم بھڑکے گی، زبان سے فتنے کی بات بولے گا تو پھر پوری قوم میں آگ لگ جائے گی. اس سے ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ضد کے ماحول میں کسی کو کچھ کہنے نہیں جانے گا. جب ضد اور ہٹ درمی کا ماحول ہو کسی بات میں کسی کو کچھ کہنے جانے کا نہیں ہو، اس لیے کہ لوگ مانتے وانتے نہیں ہیں. جی آگے والی روایت ہو گئی تھی، عبارت عن عبداللہ ابن عمر کی روایت باقی ہے. چلو. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فاكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. قال قائل وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرم وحرم ثم فتنة السراء دخلها من تحت قدم رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورث على ضلع، ثم
ثم فتنة الدهيماء لا تدعو أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة فإذا قيل إن قبضت تمادت ليصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه فإذا كان ذلك فانتظر الدجال من يومه أو من غده. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. جی ارشاد. اور پیچھے روایت میں گزر گیا کہ صرف معلومات کی حد تک، یعنی آدمی کا اگر اس سے کوئی سابقہ پڑتا ہو، آدمی کو اس سے کچھ لینا دینا ہو، تو معلومات کی حد تک اگر اس کی تحقیق کر لے تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کا اس کے کوئی سابقہ ہی نہیں، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، آپ سے متعلق ہے ہی نہیں، بلا ضرورت آپ اس کو دیکھنے جاوے. سمجھ میں آیا؟ فذکر الفتن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا. دیکھو یہ نبی کریم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس ہے کہ وہاں دنیاوی لغویات نہیں ہوتی تھی، بلکہ فتنے اور آخرت اور دین کے متعلق باتیں ہوتی تھی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا تذکرہ فرمایا اور فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا، بہت کثرت سے حضور نے اس فتنے کا تذکرہ فرمایا. یعنی اس فتنے کی نوعیت کیا ہوگی، فتنوں کی قسمیں کیا ہوگی، فتنوں کی شکل صورت کیا ہوگی، فتنوں کے انداز کیسے ہوں گے، پورے کھول کھول کر کے حضور نے بیان فرمایا. یہاں تک کہ احلاس کے فتنے کا تذکرہ فرمایا. کل بھی یہ لفظ گزرا تھا. اب خود راوی پوچھتے ہیں کہ قال قائل، ایک کہنے والے نے کہا، وما فتنۃ الاحلاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احلاس کا فتنہ کیا ہوگا؟ قال ہی حرب وحرب، ایک چھوٹی ہاں سے ایک بڑی ہاں سے. یہ عربی زبان کا کمال ہے، مخرج بدلنے سے معنی بھی بدل جائے، مفہوم بھی بدل جائے، باقی الفاظ سب یکساں ہیں. قال حرب وحرب. دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احلاس کی طرف جو فتنوں کی نسبت فرمائی، نمبر ایک اس فتنے کے دوام اور لمبا ہونے کی طرف اشارہ ہے. اسی لیے کہ کل مانا ایک بتلایا تھا کہ بچھائے جانے والی قالین لمبے زمانے تک چلتی ہے. کپڑا پتلا ہوتا ہے، جلدی پھٹ جاتا ہے، لیکن قالین مسجدوں میں دیکھ لو برسوں برس تک وہ چلتی رہتی ہے. تو مراد ہے اس سے دوام اور پائیداری، کہ وہ فتنے لمبے زمانے تک چلتے رہیں گے. نمبر دو، میلا اور گدلا ہونے سے کنایا ہے، فتنے کی احلاس کی طرف اضافت. اس لیے کہ قالینیں لوگ کثرت سے اس کے اوپر چلتے ہیں، اس لیے میلی اور گندگی ہوا کرتی ہے. تو کہا وہ فتنوں کے دور کے اندر بھی میلا پن اور گدلا پن لوگوں کے ایمان اخلاق میں عام ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم اوپر والے کپڑے کے نیچے جو کپڑا پہنتے ہیں، چاہے بنیان چاہے ٹی شرٹ، اس کو بھی ہلسن کہا جاتا ہے. اور وہ اندر والا کپڑا باہر والے کے مقابلے میں زیادہ میلا ہوتا ہے، چونکہ وہ ہر وقت بدن سے لگا رہتا ہے، اسی لیے اس میں میل بدبو وغیرہ بکثرت ہوتی ہے. گویا کہ وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ وہ گندے ہوں گے، بدبودار ہوں گے، میل والے ہوں گے.
اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں جو کل مطلب گزرا تھا کہ فتنوں کے زمانے کے اندر قالین کی طرح گھروں میں رہنا بہتر ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اب حرب اور حرب کا کیا معنی؟ کسی انسان کا مال زبردستی ہڑپ کر لینا، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے دوسرے انسان کا مال ہڑپ کر لینا، تو یہ جو ناحق مال ہڑپ کر لیتے ہیں نا، اس کو حرب کہا جاتا ہے۔ حرب تو جس غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے، جس کو ہم لوگ غصب بھی کہتے ہیں اور ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ پچاوی پائڑو، تو اس طریقے سے کسی کا مال غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لینے کا ماحول عام ہوگا۔ یعنی جس کو بھی دیکھو وہ لوگوں کا مال ہڑپ کر رہا ہے، ہضم کر رہا ہے، غصب کر رہا ہے۔ اور حرب کا کیا معنی؟ لڑائی، آپس کی جنگیں، آپس کی عداوتیں۔ اب دونوں کا خلاصہ یوں نکلے گا، آپس کی عداوتوں اور دشمنیوں کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ حرب ایک کے معنی بھاگنا، دوسرے کے معنی لڑائی۔ اب دونوں کا خلاصہ، آپس کی لڑائی، آپس کی عداوت، آپس کے کینے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور کوئی کسی کی شکل صورت دیکھنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوگا۔ دیکھو دو آدمی کے درمیان کینہ اور ناراضگی ہوتی ہے نا، تو وہ ادھر سے آ رہا ہے تو یہ ادھر سے بھاگ جائے گا، وہ دیکھا کہ مسجد میں اس کونے میں ہے تو یہ اس کونے میں جائے گا، وہ دیکھا کہ وہ مسجد میں آ رہا ہے تو یہ بھی کوشش کرے گا کہ میں دوسری مسجد بھاگ جا کے نماز پڑھوں۔ تو یہ چیزیں ہوگی لوگوں کے، گویا تین چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز غلط طریقے سے مال غصب کرنا، دوسری چیز ہو گئی آپسی عداوت اور دشمنیاں، اور تیسری چیز کیا ہو گئی؟ آپسی عداوتیں اس قدر بڑھ جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ چوتھی چیز، آپس میں کوئی نباہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نباہ کہ بھئی نباہ کر لو، کہ بھئی مسجد کے ذمہ داران امام اور مؤذن کو چلا لے وے، امام اور مؤذن ٹرسٹیوں کو چلا لے وے، بیوی شوہر سے نباہ کر لے وے، شوہر بیوی سے نباہ کر لے وے، کوئی کسی سے نباہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسا ماحول لوگوں کے اندر آ جائے گا، ایسے فتنے آئیں گے۔ ثم فتنۃ السرا، پھر سرا والا فتنہ آئے گا۔ کیا مطلب سرا والا فتنہ؟ نمبر 1، اگر سیر یعنی پوشیدگی کے معنی کے اندر لیا جائے تو اس صورت کے اندر معنی کیا ہوگا؟ اندر ہی اندر اسلام کو کمزور کرنے والے فتنے آئیں گے، اندر ہی اندر اسلام کو کمزور کرنے والے فتنے۔ دیکھو جتنے بھی گمراہ فرقے اس امت میں کھڑے ہوئے وہ سب مسلمانوں میں ہی کھڑے ہوئے، سب کو دیکھ لو۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی ہے نا، مسلمان نام ہے، لیکن اس نے کھڑے ہو کر کے اندر اندر اسلام کو کھوکھلا کرنے کا کام کیا۔ عبداللہ ابن سبا تھا یہودی، لیکن نام عبداللہ ابن سبا، اور اس نے عیسائیت کی بنیاد رکھی، شیعت کی بنیاد رکھی اور اسلام کو اندر سے کھوکھلا کیا۔ تو اگر سرا سیر یعنی پوشیدگی سے لیا جائے تو کیا مطلب؟ کہ چھپ چھپ کر کے اندر اندر سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاوے، ایسے فتنے۔ نمبر 2، بہت سارے لوگ ظاہر میں اسلام کی خیر خواہی کی باتیں کریں گے، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے دشمن ہوں گے۔ ظاہر میں کریں گے ہم اسلام کے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت کے اندر وہ اسلام کے دشمن ہوں گے۔ دیکھو مرزا کی سوانح حیات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے
اگر وہ پہلے ہی کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا کہ میں نبی ہوں تو لوگ جوتے مارتے اس پر، کوئی مانتا نہیں. لیکن اس نے پہلے کیا کیا تھا؟ اس زمانے میں آریوں کا اور عیسائیوں کا فتنہ بہت تھا، چونکہ انگریز نئے نئے آئے تھے ہمارے ملک میں، تو عیسائیت کا فتنہ، انگریزوں کا فتنہ، آریوں کا فتنہ، آریہ سماج والوں کا. تو اس نے پہلے کھڑے ہو کر کے یوں کہا کہ میں اسلام کی طرف سے مناظرہ کروں گا، میں مناظر اسلام، عیسائیوں سے مناظرے، آریہ سماج والوں سے مناظرے. تو ظاہر میں اسلام کی خیر خواہی اور اندر سے اسلام کی دشمنی. وہ خالی خالی مناظرے کے ڈھونگ رکھتا تھا، مناظرے کے پوسٹر چھپواتا تھا، پھر ہار جاتا تھا. اب لوگوں میں شہرت ہو گئی، اوہو یہ تو بہت بڑے مناظر اسلام ہیں، بہت بڑے اسلام کے خیر خواہ ہے. تو جا کر کے اس نے پھر جو ہے اپنا منہ کھولا کہ میں جو ہے مسیح ہوں، مجدد ہوں، مہدی ہوں، عیسیٰ ہوں، نبی ہوں. بعد میں پہلے اپنا اعتماد لوگوں میں جمایا. تو دوسرا مطلب کیا لینے کا؟ ظاہر میں اسلام کی خیر خواہی، حقیقت میں اسلام کی دشمنی. نمبر 3، مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنا. مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازش. یہ 3 معنی کب ہوں گے؟ جب سیر سے مشتق معنی، خفیہ، پوشیدگی کے معنی. نمبر 2، بعض حضرات نے اس کو مشتق معنی، اس کا معنی لیا ہے کنکر والا میدان. سرا کے معنی آتے ہیں کنکر والا میدان. اس صورت میں واقعہ حرہ کی طرف اشارہ سمجھا جائے گا. فتنۃ السرا یعنی حرہ والا واقعہ. چونکہ حرہ کا قصہ مدینہ کی کنکر والی زمین سے شروع ہوا، وہاں سے صحابہ کا قتل، تابعین کا قتل شروع ہوا. نمبر 3، خوشی کا معنی ينفقون فی السراء والضراء، شادمانی اور خوشی کا معنی. اگر شادمانی اور خوشی کا یہ تیسرا معنی مراد لیا جائے تو کیا ہوگا؟ فتنے کے زمانے میں لوگوں کے پاس مال دولت اتنا زیادہ ہو جائے گا، نعمتیں اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگ موج مزے میں، خوشیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہوں گے. اب مال بڑھے گا تو خوشی بڑھے گی، دولت بڑھے گی، خوشی بڑھے گی، نعمتیں بڑھے گی، خوشی بڑھے گی. اور مال دولت بڑھتا ہے تو پھر آدمی گناہ اور نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے. یہ بھی ایک معنی مراد لیا گیا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب آدمی جو ہے نا موج مزے، خوشی مستی میں مشغول ہوتا ہے تو آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، آخرت سے غفلت ہو جاتی ہے. اور دوسرا معنی خوشی والے مفہوم کی صورت میں، مسلمانوں میں آپس میں فتنے ہوں گے تو دین کے دشمن خوش ہوں گے. فتنۃ السرا کا معنی مسلمانوں میں آپس میں فتنے ہوں گے تو دین کے جو دشمن ہوں گے وہ کیا؟ خوش ہوں گے. یہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر تم مسلمانوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ دین کے دشمن یفرحوا بها. یہ معنی بھی حدیث شریف کا کیا گیا ہے. دخنها من تحت قدمی رجل من اہل بیتی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کی تاریکی اور تباہی میرے خاندان کے ایک آدمی کے دونوں قدم سے نکلے گی. یعنی اس فتنے کا بانی مبانی کون ہوگا؟ تو کہا میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کے دونوں قدم سے نکلے گی. اور دونوں قدم سے نکلنے کا مطلب ہے وہ اس کا بانی ہوگا، قدم کے نیچے سے. اور بنیاد نیچے ہی رکھی جاتی ہے زمین میں، فاؤنڈیشن، پایا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فتنے کا بانی میرے خاندان کا آدمی ہوگا اور وہ اس فتنے کی بنیاد اور شروعات کرے گا، اور وہ آخری زمانے میں ہوگا. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
بعد والے دور کے اندر اس طرح کا سلسلہ ہوگا. اس کی پوری تاریخ میں نے اس کتاب میں لکھی ہے، اس میں پڑھ لینا کہ وہ کون آدمی مراد ہے، کون سی شخصیت ہے وہ. بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اندر سے وہ ہوگا. یزعم انہ منی، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ میرے خاندان میں سے ہیں، یعنی نسبی اعتبار سے میرے خاندان میں سے ہیں، یا یہ کہ اس کا فعل اور عمل میرے جیسا ہے. وہ ایسا خیال کرے گا کہ اس کا ہر کام اور عمل میرے جیسا ہے، یعنی وہ یوں سمجھے گا فتنوں کا بانی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر ہوں. حالانکہ حضور نے فرمایا وَلَيْسَ مِنِّي، وہ میرے سنت اور میرے طریقوں پر نہیں ہوگا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو اتباع سنت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سنت نام کی کوئی چیز ان کے اندر ہوتی نہیں ہے. تو یہ جو فتنوں کا بانی ہوگا، جو اہل بیت رسول میں سے ہوگا آخری زمانے میں، اس کا بھی دعویٰ یہ ہوگا کہ میں نبی کے طریقے پر ہوں، نبی کی سنت پر ہوں، لیکن حقیقت میں وہ نبی کے طریقے اور سنت پر نہیں ہوگا. تو گویا کہ نبی کے ساتھ خاندانی تعلق، لیکن عمل اور عقیدے میں نبی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ چیز ہے نا سادات کے لیے بہت ڈرنے کی چیز ہے، سید خاندان کے لوگوں کے لیے، کہ بہت سے لوگ سادات ہیں، ہم ان کا سادات ہونے کی وجہ سے اکرام کرتے ہیں اور وہ سیادت کے ضام میں رہتے ہیں، لیکن ان کا عمل، ان کا طور و طریق، ان کی زندگی، ان کا کردار نبی سے بہت دور ہوتا ہے. اسی لیے سادات میں جو لوگ راہ راست پر نہیں، ان کے لیے حدیث بہت بڑی تنبیہ ہے کہ صرف اہل بیت نبوت میں سے ہونے کی وجہ سے تم لوگ نجات پر تکیہ لگا کر کے بیٹھے مت رہنا. انما اولیائی المتقون، میرے اولیاء تو تقوی والے ہیں. کیا جو میرا کون کہلائے گا؟ جو تقوی والا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ نسبی تعلق نہ ہو لیکن وہ تقوی والا ہو تو وہ حضور کا دوست کہا جائے گا. اسی لیے لفظ آل کی جو تحقیق ہوتی ہے والا علیہ، تو آل کی تحقیق میں ایک قول یہی ہے علی کل مؤمن تقی، کہ میری آل کون؟ ہر متقی ایمان والا. یہ خود روایتوں میں آتا ہے. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ظل، پھر لوگ بیعت اور صلح کر لیں گے ایک ایسے آدمی کے اوپر جو پسلی کے اوپر والے کولو جیسا ہوگا. پھر لوگ بیعت اور صلح کر لیں گے ایسے آدمی کے ہاتھ پر جو پسلی کے اوپر والے کولو کی طرح ہوگا. یعنی لوگ بیعت کریں گے، صلح کریں گے، امیر مان لیں گے، بڑا مان لیں گے. کس کو؟ ایسے آدمی کو جو پسلی کے اوپر والے کولو کی طرح ہوگا. کیا مطلب روایت کا؟ یہ جو ہے نا کولو والا حصہ، یہ پسلی والا حصہ، اب یہ کولو ہے، اس کو کوئی پسلی کے اوپر چڑھا دے، جگہ بدل کر کے پسلی کے اوپر چڑھا دے تو اپنی جگہ قائم نہ رہے، چونکہ جگہ اس کی بدل گئی. پسلی کی ہڈی کے ساتھ کولو کا کبھی جوڑ ہی نہیں ہو سکتا. پسلی کی ہڈی کے ساتھ کولو کا کبھی جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. یہ مثال سمجھو، کولو پسلی کی ہڈی، اگر یہ کولو کو پسلی کی ہڈی کے اوپر تم لگا دو تو کبھی جوڑ ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بعض ڈاکٹر لوگ آپریشن میں غلطی کر ڈالتے ہیں اور ایک عضو کو دوسری جگہ فٹ کر دیتے ہیں. بعد میں جب وہ مریض بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ تو آپریشن میں غلطی ہو گئی تھی، یہاں کا وہاں کا یہاں ہو گیا. اسی طرح کولو کو اگر کوئی پسلی کی ہڈی کے اوپر رکھ دے تو دونوں کے درمیان کبھی جوڑ ہو سکتا نہیں ہے.
حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ وہ امیر جس کے ہاتھ پر صلح ہو گئی، جس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، لوگ ظاہر میں تو صلح کر لیں گے لیکن عوام اور امیر کے درمیان میں جوڑ نہیں ہو سکے گا، چونکہ ایک غیر موزون آدمی کو جگہ پر بٹھا دیا گیا ہے، جو لائق نہیں تھا اس کو اس مقام کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، اسی لیے عوام، بیعت ہونے والے، لیڈرشپ ماننے والے اور اس لیڈر کے درمیان جوڑ جیسا چاہیے ویسا ہو نہیں سکے گا۔ ایک مطلب یہ ہے، گویا لوگ بیعت کر کے اس کی سرداری مان بھی لیوے تو حقیقت میں وہ سرداری کے لیے لائق نہیں ہے، اسی لیے لوگوں میں اور امیر میں جوڑ ہوگا نہیں۔ دیکھو یہ حکومتی بیعت اور روحانی بیعت دونوں میں یہ معاملہ ہے کہ بہت سی مرتبہ جس کو آدمی نے لیڈر مان لیا یا جس کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اگر وہ نامناسب آدمی ہے تو عوام اور امیر اور مرید اور پیر میں جوڑ ہوتا نہیں ہے، اور جیسا فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہوتا نہیں، اسی لیے کہتے ہیں استخارہ کر کے کرنے کا۔ نمبر 2، مراد ہے ایسے آدمی کو اپنا امیر اور بڑا مانیں گے جو ذہنی اور عملی اعتبار سے ٹیڑھے راستے پر ہو، جو ذہن کے اعتبار سے بھی غلط سوچ والا ہو اور عمل کے اعتبار سے بھی وہ غلط سوچ والا ہو۔ تیسری چیز، ایسے آدمی کو اپنا بڑا مانیں گے جس میں علم بھی نہ ہو اور دانائی اور سمجھداری بھی نہ ہو۔ چوتھی چیز، بعضوں نے اس تشبیہ کا عجیب مطلب نکالا، کواریکن علی ضلع، کہ کولو کی ہڈی پسلی کے اوپر لے آوے تو جوڑ نہیں ہو سکتا۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ وہ لیڈر اور امیر ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی بھی فیصلہ موقع محل کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا کوئی بھی فیصلہ موقع محل کے مطابق نہیں ہوگا۔ دیکھو بعض لوگ جو ہے نا ذمہ دار بن کر کے ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس فیصلے کا حالات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے فیصلے جو ہے کرتے ہیں جس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو فیصلے ایسے کہ جس کا حالات سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جیسے آپ بیمار ہو گئے اور آپ کو کوئی یوں کہے کہ بھائی آپ بیٹھ کے تالیاں بجاؤ آپ کی بیماری اچھی ہو جائے گی، کوئی امیر آپ کا، لیڈر آپ کا یوں کہے، تو آپ خود بتلاؤ کہ یہ فیصلہ موقع کے مناسب ہوا، مطابق ہوا؟ ہرگز نہیں ہوا۔ تو ایسا امیر، ایسا ذمہ دار کہ جس کا فیصلہ موقع محل کے مطابق نہ ہو، تو اس کی وجہ سے پوری امارت کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا۔ ثم فتنۃ الدہیما، پھر اس کے بعد دہیما کا فتنہ آئے گا۔ داہیہ اس سے ہے دہیما، اس کا مطلب ہے فتنے کے اثرات کالی رات کی طرح ہر ایک پر اثر ڈالیں گے، یعنی جس طرح رات کالی ہو جاتی ہے نا تو دیکھنے والا اندھا، انسان، جانور، پرندہ، ہر ایک کو وہ اندھے کالے پن کا اثر پہنچتا ہے۔ تو فتنے دہیما کا کیا مطلب؟ ایسے کالے فتنے کہ جس کا اثر نیک لوگوں کو، برے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو، ہر ایک کو اس فتنے کا اثر پہنچے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، صرف ظالموں کو وہ فتنہ نہیں پہنچتا، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، ہر ایک کو وہ فتنوں کا اثر پہنچتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتنۃ الدہیما۔ نمبر 2، اس کا معنی ہے تعداد کا زیادہ ہونا۔ اس صورت میں فتنۃ الدہیما کا مطلب کیا؟ ایسا فتنہ جس میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جائے گی، لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو جائے گا، اور لوگ جو ہے شرارت کے لیے، برائی کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اور آج ایسا ہوتا ہے، نماز کے لیے بلاؤ
دین کی بات کے لیے بلاؤ تو لوگ جمع نہیں ہوتے، لیکن فتنہ کرنا ہو، شرارت کرنی ہو تو ہو کر کے پورا مجمع جمع ہو جائے گا، بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی. تو دوسرا مطلب ہے فتنۃ الدہیمہ کا مجمع شر اور فتنے کے لیے اکٹھا ہو جائے گا اور بڑی تعداد جمع ہو جائے گی. لا تدعوا احدا من هذه الامه الا لطمته لطمۃ، اس امت میں سے کسی انسان کو بھی وہ فتنہ نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ اس کو ایک زوردار تماچا مارے گا. زوردار تماچے کا مطلب ہے فتنے کا اثر، کہ اس امت کے ہر شخص کو اس فتنے کا نقصان پہنچے گا. دیکھو بہت سے فتنے ایسے آتے ہیں نا، ہر ایک کو نقصان، صوفی صاحب کو بھی، اللہ والوں کو بھی، نیک لوگوں کو بھی، برے لوگوں کو بھی، ہر ایک کو اس فتنے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. فَإِذَا قِيلَ انقضت تمادت، پھر جب کہا جائے کہ فتنہ ختم ہو گیا تو فتنے کی مدت بڑھ جائے گی. فتنہ ختم ہو گیا تو فتنے کی مدت، یعنی ظاہر میں ایسا لگے گا اب یہ فتنہ ختم، لیکن ختم نہیں ہوا، وہ تو اور لمبا ہو گیا، مدت اور ٹائم اس کا بڑا ہو گیا. دیکھا نا دھیرے دھیرے ٹائم کیسے بڑھے. تو اس طریقے سے ہوگا کہ فتنہ ظاہر میں ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا لیکن اس کی مدت بڑھتی ہوئی چلی جائے گی. اسی دور سے گزر رہے ہیں. یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی اس میں صبح میں ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہوگا. یعنی لوگوں کے دلوں کے اوپر فتنے کا اثر ایسا ہوگا کہ کب ایمان چلا جاوے کوئی ضمانت نہیں. حتی یصیر الناس الی فسطاطین، یہاں تک کہ تمام لوگ دو خیمے میں ہو جائیں گے. فسطاط کا ایک معنی دو خیمے، دوسرا معنی دو ملک، تیسرا معنی دو شہر. کیا مطلب؟ پوری دنیا کے لوگ دو طبقوں میں بٹ جائیں گے. پوری دنیا، اب دیکھو آہستہ آہستہ دنیا اسی راہ پر جا رہی ہے کہ پوری دنیا کے انسان دو طبقے میں ہو جائے. کون سے دو طبقے؟ فسطاط ایمان لا نفاق فیہا، ایک ایمان والوں کا ہوگا طبقہ کہ جس میں نفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یعنی ایک گروپ، ایک پارٹی، ایک جماعت، ایک حصہ پیور ایمان والوں کا کہ جس کے اندر نفاق کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ ہم سب کو اس جماعت میں سے بنا دے وے. دوسرا فرقہ وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لَا ایمان فیہا، نفاق والوں کا حصہ کہ جس میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. دوسری پارٹی، دوسرا گروہ، دوسری جماعت کیسی؟ منافقوں کی، وہاں ایمان کا کوئی نام نشان نہیں ہوگا. اب یہاں حدیث ہے، اب دیکھو پوری دنیا اسی طرف جا رہے، ایمان والے بے ایمان دو حصوں میں بٹ رہی ہے. تو یہاں جو لا ایمان ہے تو بعض محدثین نے لا کو نفی کمال پر محمول کیا ہے کہ کامل ایمان نہیں ہوگا. یعنی دوسرے پارٹی کے اندر کچھ ہوں گے جن میں تھوڑا بہت ایمان ہوئے لیکن پکے ایمان والے نہیں ہوں گے. تو ایک پارٹی تو پکے ایمان والوں کی کامل ایمان، اور دوسری پارٹی میں کمزور ایمان والے جس میں نفاق کی بھی، گناہوں کی بھی ملاوٹ والے. اور بعض حضرات نے اس کو نفی جنس پر محمول کیا ہے، یعنی بالکلیہ ایمان نہیں ہوگا، صرف منافقوں کی، کافروں کی جماعت. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب اس طریقے سے دو جماعت اور دو گروہ بن جائے، فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، تو دجال کا انتظار کرو. اسی دن دجال ظاہر ہو جائے گا یا یہ کہ آئندہ کل دجال ظاہر ہوگا. اور شرح حدیث کہتے ہیں کہ حضرت مہدی کا زمانہ مراد ہے کہ اس دور کے اندر دو گروہ ہو جائیں گے. جب حضرت مہدی دنیا میں آئیں گے، ایک ان کے ساتھ ایمان والے جس میں کوئی نفاق نہیں، دوسرے منافق کافر لوگ کمزور، وہ ان کے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں، دو گروہ بن جائیں گے. بس اس دن تم دجال کا انتظار کرو، اس دن یا دوسرے دن دجال ظاہر ہو جائے گا. اور حضرت مہدی کے ظاہر ہونے کے 5ویں یا 7ویں سال دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا، دجال کا فتنہ آئے گا. جی
وروي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب افلح من كف يديه. رواه ابو داود رحمه الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے بڑی بربادی ہے، ایک برائی کا ظاہر ہونا بالکل قریب آ گیا ہے، ایک برائی کا ظاہر ہونا بالکل قریب آ چکا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعض روایت میں ہے کہ حضور آرام فرما رہے تھے اور نیند میں سے ایک دم چونک کے بیدار ہو گئے اور چہرے مبارک لال تھا، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا ایسا کہ کوئی خواب دیکھا حضور نے ڈراؤنا، اور پھر فرمایا ویل للعرب، یہاں مطلق ہے روایت کہ عربوں کے لیے بڑی بربادی ہے کہ ایک برائی ان کے قریب آ رہی ہے، اور اس سے مراد لیا ہے شراح حدیث نے نمبر 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، چونکہ وہ شہادت کا فتنہ مدینہ میں پیش آیا۔ نمبر 2 حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو اڑپ جھڑپ ہوئی اس کو مراد لیا۔ نمبر 3 یزید ابن معاویہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی اس کو بھی بعضوں نے مراد لیا ہے، اور عموم پر بھی محمول ہو سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے آخری زمانے میں اور خلافت راشدہ کے بعد جب بنو امیہ اور بنو عباس کا دور آیا تو اس وقت کے اوپر جو شر اور فتنے کھڑے ہوئے اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں کامیاب کون ہوگا؟ جو اپنے ہاتھ کو روک لے وے، یعنی کسی کے الفاظ لڑنے نہ جاوے، وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ دیکھو حضور عربی ہے، حضور نے پوری انسانیت کی خیر خواہی فرمائی، لیکن آدمی جو ہے نا ایک عمومی مزاج انسان کا، اپنوں کی خیر خواہی میں آدمی بہت فکر مند ہوتا ہے۔ ایسے حضور کے قلب اطہر کے اندر سب لوگ برابر تھے، لیکن عرب تو حضور عربی ہے تو حضور نے ان کے لیے جو کامیابی کا راستہ بتلایا وہ یقیناً سب کے لیے کامیابی، کہ فتنے کے ایسے زمانے کے اندر اپنے ہاتھ کو روک لو، کسی کے ساتھ لڑنے مت جاؤ تو وہ کامیاب۔ چلو وروي عن المقداد بن الاسود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواه. رواه ابو داود رحمه الله. یہ دیکھو لمن جو آیا ہے نا 3 جگہ پر، اس کو لام کے فتحے اور لام کے کسرے دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے۔ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے۔ دیکھو یہ جو صحابہ کے نام آتے ہیں نا، اس میں جو غیر معروف نام ہے اس کی ایک لسٹ بنا لینے کی، جیسے مقداد۔ اب اپنے یہاں کبھی آپ لوگوں نے سنا مقداد کوئی نام رکھتا ہو؟ میں نے تو 50 ملکوں کا اب تک الحمدللہ سفر کیا، کہیں نہیں سنا کہ مقداد کوئی نام رکھتے۔ یہ لسٹ کیوں بنانے کی؟ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے بچوں کے نئے نام رکھنے کی، تو ان کو لسٹ دے دینے کی کہ لے یہ لسٹ ہے، اس میں سے رکھنا ہو تو رکھ۔ اکھے گاؤں میں، اکھے شہر میں، اکھے ملک میں ایسا نام نہیں ہوگا، ایسے نام رکھوا دینے کے۔ تو یہ صحابہ کے جو راوی نام آتے ہیں غیر معروف نام، تو اس کی ایک لسٹ تیار رکھو لوگوں کو دینے کے واسطے، مسجد میں بھی لگا دینے کی۔ اس طرح صحابیات کے بھی نام آتے ہیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منوی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید، سعادت مند آدمی وہ ہیں جو فتنوں سے بچا لیا جاوے، یعنی فتنوں سے بچا ہوا رہے، دور رہے، فتنے سے اپنے آپ کو بچاوے یا فتنے اس کے پاس نہ آوے، وہ آدمی بڑا سعادت مند، بڑا نیک خوش نصیب آدمی وہ۔ پھر حضور نے دوسری مرتبہ فرمایا یقیناً نیک بخت آدمی وہ ہیں جو فتنوں سے بچا لیا جائے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا یقیناً نیک آدمی وہ ہیں، خوش نصیب وہ آدمی جو فتنوں سے بچا لیا جائے۔ دیکھو اللہ کے نبی ایک بات کو 3 مرتبہ فرماوے
تو یہ اس بات کی مضبوط اور تاکید کی طرف اشارہ ہے کہ بہت خوش نصیبی، بہت خوش نصیبی، بہت خوش نصیبی جو آدمی فتنوں سے بچا لیا جائے، بچ جاوے کسی بھی طریقے سے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَلِمَنِ ابْتُلِيَ، اور جو آدمی فتنے میں مبتلا کیا جائے، یعنی فتنہ اس کو پکڑ لے وے، فتنہ اس کو پھنسا دے وے، فَصَبَرَ، اور وہ فتنے میں صبر کرے، وہ آدمی فتنے میں صبر کرے، فواہا، تو وہ آدمی بھی بڑا خوش نصیب ہے۔ دیکھو یہ اتصال والی قرات میں ترجمہ کر رہا ہوں، فواہا کو ما قبل کے ساتھ متصل مانو تو یہ ترجمہ ہوگا کہ ایک تو خوش نصیب کون؟ جو فتنوں سے بچا رہا، دوسرا خوش نصیب کون؟ فتنہ آیا، فتنے میں مبتلا ہوا لیکن صبر کیا اس نے، تو صبر کرنے والا آدمی بھی بڑا خوش نصیب۔ یہ اتصال والی قرات، لیکن بعض شراح حدیث نے اس کو منقطع مانا ہے، فواہا کو الگ سمجھا ہے۔ اگر منقطع قرات ہو تو کیا مانا ہوگا؟ فواہا یعنی افسوس ہے اس آدمی کے اوپر، افسوس ہے اس آدمی کے اوپر۔ کون سے آدمی پر افسوس؟ جملہ مقدر نکالو۔ فواہا کا تعلق ما قبل سے بالکل نہیں، فواہا کا معنی افسوس ہے اس آدمی پر۔ کون سے آدمی پر؟ مقدر جملہ، جو فتنے کے اندر کوشش کرے، فتنے کے لیے محنت کرے، فتنے کے لیے جد و جہد کرے، اس آدمی کے لیے بڑا افسوس ہے۔ یہ انقطاع والی روایت، جبکہ ما قبلہ کے ساتھ کوئی تعلق اس کا نہ ہو، اس صورت میں یہ دونوں معنی روایت کے اندر لیے گئے ہیں۔ چلو خلاصہ کیا نکلا؟ فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور فتنے میں پڑ جاوے تو صبر کرو۔ چلو وروي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان وإنه سيقول۔ حضرت یاد رکھنا یہاں سے عبارت باقی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں تلوار چل پڑے گی، یعنی ایک مرتبہ قتل و قتال اور تشدد کا آغاز ہو جائے گا، تو پھر فتنہ بند نہیں ہوگا، لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، تو پھر قیامت تک وہ فتنہ بند نہیں ہوگا، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین کے ساتھ مل نہ جاوے۔ کتنی بڑی پیشین گوئی فرمائی، بہت سے امتی کیا بن جائیں گے؟ مشرک بن جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کی شروعات کب سے ہو گئی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زمانے میں ارتداد کا فتنہ شروع ہو گیا، اور وہ ارتداد آج تک امت کے اندر جاری ہے۔ کتنے لوگ نعوذ باللہ مرتد ہو کر کے ایمان سے نکل جاتے ہیں، اور اس زمانے میں تو ارتداد کا فتنہ عام ہے، اللہ ہی حفاظت میں رکھے۔ تو فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے کچھ خاندان مشرکین کے ساتھ مل جائیں گے، یعنی نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں گے۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ خاندان کے لوگ بت پرستی کرنے لگے، بت پرستی کرنے لگے۔ واہ واہ، کیا بات ارشاد فرمائے! ایمان کے دعوے کے باوجود بت پرستی، ایک طرف ایمان کا بھی دعویٰ کریں گے اور ساتھ میں بت پرستی بھی کریں گے۔ روز ایسی خبریں آتی، وہ برقعے والی عورت کا آرتی اتار رہی ہے، کاؤ داڑھی والے جو ہے وہ ہار پہنا رہے ہیں، کس کو؟ کسی صنم کو، بت کو۔ رات دن یہ تماشے آ رہے سامنے، ایک طرف ایمان بھی اور دوسری طرف شرک بھی۔
کتنی زبردست بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والے بیان فرما دی کہ میری امت کے کچھ خاندان ایمان کا دعویٰ بھی کریں گے اور بت پرستی بھی کریں گے. اور بعض شرائع حدیث نے جو ہے نا یہاں مجازی معنی مراد لیا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنا الہ اور معبود بنایا اپنی خواہش کو. اسی لیے یہاں مجازی معنی کیا کریں گے؟ خواہش پرستی اور نفس پرستی کے پیچھے پڑیں گے. ان کا ہر وقت کا مشغلہ کیا ہوگا؟ خواہشات پورا کرو، خواہشات کو پورا کرو، یہ ہر وقت کا مشغلہ ہو جائے گا. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، اور یہ کہ میری امت کے اندر 30 جھوٹے کھڑے ہوں گے. میری امت میں 30 بڑے جھوٹے کھڑے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. ترجمہ کیا کرو گے؟ میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، یہ ترجمہ کرنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک پرانے نبی آنے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی لیے یہ ترجمہ کرنے کا. تو اور میں خاتم النبیین ہوں، خاتم بھی قرات ہے، میں نبیوں کو ختم کرنے والا، میں نبیوں کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، اور میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق پر ثابت قدم رہے گی. کتنی بڑی خوشخبری! کتنے بھی فتنے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، لیکن ہر زمانے میں ایک جماعت حق پر ثابت قدم رہے گی. حضرت مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہر زمانہ کے اندر کچھ اہل حق موجود ہوں گے. یہ بہت بڑی بشارت ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس جماعت میں شامل رکھے کہ ہر دور کے اندر ایک جماعت حق کے اوپر ثابت قدم رہے گی. معلوم ہوا کہ کتنا بھی زمانہ قیامت تک پہنچ جاوے لیکن پھر بھی اہل حق سے زمانہ خالی نہیں ہوگا. آدمی کہتا ہے نہیں کوئی حق پرست دکھتا ہی نہیں. بعض اندھے ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی اہل حق تو دکھتا ہی نہیں، وہ اندھے ہیں کہ جن کو کوئی اہل حق نہیں دکھتے ہیں. دیکھے تو سب ملے. لا يضرهم من خالفهم، کوئی ان کی مخالفت کرے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. یعنی اہل حق کیسے؟ کوئی ان کی مخالفت کرے، کوئی ان کا ویرودھ کرے تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. کیوں نقصان نہیں ہوتا؟ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت. اسی لیے مخالفین کی مخالفت سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ دین کے اوپر جمے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو جو ہے کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. لا یخافون لومۃ لائم، کوئی بھی ان کے لیے برا کہے، ملامت کرے، گالیاں دے، ان کو کچھ پڑی نہیں اور ان کا کچھ بگڑتا بھی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. وہ اپنے کام میں جمے ہوئے حق کے کام پر. حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جاوے. قیامت مراد ہے، قیامت تک یہ سلسلہ رہے گا. اور بعضوں نے اس سے دین حق کا غلبہ مراد لیا ہے کہ دین حق غالب ہو جائے، وہاں تک اہل حق کی ایک جماعت ہر زمانے میں رہے گی. باقی عبارت پڑھ لو. وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُم مَّنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ رواه أبو داود والترمذي رحمهم الله. جی چلو ٹھیک.